الرحمن الرحيم قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي صدق الله مولانا العظیم۔ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 87 سے لے کر انشاءاللہ العزیز 97 تک کا ترجمہ عرض کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کل آپ نے سماعت کیا ہے اور اس کا ترجمہ آیات کا انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ واقعہ زیادہ وہی ہے جو کل آپ سماعت کر چکے ہیں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو جن لوگوں نے سامری کے ورغلانے پہ بچڑے کو معبود بنا کر اس کے سامنے ہمیشہ اعتکاف کر کے بیٹھ گئے تو حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اتنا بھی صبر نہ ہوا کہ میں آ جاؤں؟ تو وہ کہنے لگے ما خلفنا موعدک بملکنا، آپ کے وعدے کی خلاف ورزی ہم نے کوئی اپنے اختیار سے نہیں کی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا من زینت القوم، قوم فرعون کے جو زیور ہم اٹھا کر لائے تھے فَقَذَفْنَاهَا، ہم نے ایک جگہ ان زیورات کو پھینک دیا۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، تو سامری نے ان سارے زیورات کو جمع کیا، جمع کر کے فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، انہیں ڈھال کر ایک بچڑا بنایا، لہو خوار، جس کا جسم ہے اور جسم سے ایک آواز نکلتی ہے، وہ بنا کر کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، تمہارا بھی یہ معبود ہے اور موسیٰ کا بھی یہی معبود ہے۔ معاذ اللہ فنسی، وہ بھول گئے اور معبود سے ملاقات کرنے کوہ طور پہ چلے۔ معبود یہ ہے افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، اللہ نے فرمایا کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ ان کی بات کا جواب تک نہیں دیتا؟ بے جان بچتا ہے، وہ اگر کوئی بات کرے تو بدلے میں جواب نہیں دے سکتا۔ ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، ان کے نہ نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا مالک ہے، تو معبود کیسے؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، حضرت موسیٰ سے پہلے حضرت ہارون نے بھی انہیں سمجھایا اور ان کے سمجھانے کا انداز بڑا میٹھا تھا۔ کہنے لگے یا قوم انما فتنتم بی، اے میری قوم حضرت موسیٰ کے بعد تم فتنے میں مبتلا ہو گئے، آزمائش میں آ گئے ہو بچڑے کی وجہ سے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب یہ بچڑا نہیں، تمہارا رب رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، میری راہ پر چلو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور جو میں کہہ رہا ہوں میری بات مانا۔ وہ آگے کہنے لگے لَن نَبْرَحَ عَلَیْہِ عَاکِفِینَ، ہم ہمیشہ اسی بچڑے پر عاکفین جھکے رہیں گے، ہم اسی کے سامنے بیٹھے رہیں گے حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے اعتکاف کر کے، ہاں اگر موسیٰ آ جائیں پھر دیکھیں گے آگے کیا کرنا ہے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا،
اب حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے سوال فرمایا، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، آپ کو کس چیز نے روکا کہ آپ ان کو فہمیش نہ کریں؟ جب آپ نے دیکھا یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ اللہ تتبعنی افعصیت امری، اگر آپ کے منع کرنے پر یہ بات نہیں آتے تو آپ نے انہیں چھوڑ دینا تھا، موحدین کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر میرے پیچھے آ جاتا اور مجھے آ کر بتاتا کہ وہ میری بات نہیں مانتے۔ افعصیت امری، کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ میں جاتے ہوئے یہ کہہ گیا تھا آپ کو کہ ان کو نافرمانی میں مبتلا نہیں ہونے دینا، انہیں منع کرنا، تو آپ نے میری بات نہیں مانی۔ قال یا ابن امہ، یہ بات کہہ کر حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کی داڑھی اور بال پکڑ لیے تو حضرت ہارون نے انہیں واسطہ دیا، کہا یا ابن امہ، اے میرے ماں جنے، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی نہ پکڑ، ولا براسی، اور میرے سر کے بال بھی نہ پکڑ، انی خشیت ان تقولا، بات یہ ہے کہ جہاں تک میں منع کر سکتا تھا میں نے کیا، کوشش کی ہے، زبان سے ان کو سمجھایا، لیکن زیادہ میں نے مجبور اس وجہ سے نہیں کیا کہ اگر میں ان کو ڈانٹ پہ لاؤں یا انہیں زیادہ کوئی بات کہوں تو قوم کے درمیان تفرقہ نہ پھیل جائے، لوگ اختلاف نہ کرنے لگ جائیں، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل بھی کر دیتے، تو مجھے اس بات پر بھی ڈر لگا کہ اگر میں انہیں زیادہ ڈانٹوں یا کچھ کہوں تو قوم دو ٹکڑے ہو جائے گی، کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے، اور جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کہیں گے ہارون میں تجھے اس وجہ سے چھوڑ کے گیا تھا کہ قوم میں اختلاف پیدا کر۔ تو موسیٰ مجھے تو دونوں باتوں کا ڈر ہے، میں نے منع کیا اور منع نہ کرتا تب بھی ڈر تھا، اب منع کیا زیادہ نہیں کیا اس وجہ سے تاکہ قوم میں انتشار نہ ہو۔ قال فما خطبک یا سامری، اب حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کو ان سے معاملات طے کرنے کے بعد سامری کی طرف متوجہ، جس نے یہ سارا کام کیا، کہا تیرا کیا معاملہ ہے سامری، اب بتا تو نے یہ کام کیوں کیا اور کیسے یہ ترکیب تیرے ذہن میں آئی؟ قال بصرت بما لم يبصروا، کہنے لگا میں نے وہ چیز دیکھی جو اس پوری قوم نے نہیں دیکھی، اور وہ چیز کیا ہے؟ فقبضت قبضة من اثر الرسول، جب آپ مصر سے آ رہے تھے شام کی طرف ہجرت کر کے، اور بار گلزم پر جب اللہ کی مدد آئی اور جبریل امین آئے تو جبریل امین نے دریا کو سمندر کو جب پھاڑ کے راستے دیے تو وہ گھوڑا جس پر جبریل امین سوار تھے وہ گھوڑا میں نے دیکھ لیا، اور وہ عالم حیات کا گھوڑا تھا، تو ضرور میرے دل میں اندازہ ہوا اور ایک خیال آیا کہ یہ گھوڑا جب عالم حیات کا ہے تو جس جگہ پہ اس گھوڑے کے پاؤں لگیں گے وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یا جبریل امین کے جہاں پر پاؤں لگیں گے اور ان پاؤں کے نیچے جو خاک آئے گی وہ عام خاک نہیں ہے۔ مجھے وہ نظر آ گیا تھا کیونکہ جبریل امین آگے آگے تھے اور بنی اسرائیل کا لشکر پیچھے تھا، تو میں نے جب گھوڑے یا حضرت جبریل امین کے پاؤں کے نیچے اٹھتی ہوئی مٹی کو دیکھا تو میں نے ایک مٹھی مٹی کی بات کی اور اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا۔ پھر جب میں نے اس زیورات کا یہ بچڑا بنایا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہی مٹی جو اس وقت اٹھائی تھی وہ عالم حیات کے گھوڑے کی مٹی اب میں نے اٹھا کر اس بچڑے میں ڈال دی۔ اب یہ کچھ دونوں چیزوں کا کمال بن گیا، ایک زیورات کا جسم بن گیا اور جو مٹی ڈالی تو مٹی کے ڈالنے کی وجہ سے آوازیں پیدا ہو گئی۔ فقبضت قبضة من اثر الرسول، میں نے فرشتے کے قدموں کے نشانات سے ایک مٹھی مٹی کی، فنبذتها، پھر وہ مٹی میں نے اس بچڑے میں ڈالی، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور یہ ساری ترکیب مجھے میرے نفس نے بتائی، اور نفس پر شیطان کا غلبہ ہے تو اصل شیطان نے رہنمائی کی۔ قال فذهب، اب حضرت موسیٰ نے فرمایا دور ہو جا، دفع ہو جا یہاں سے، تیری سزا دنیا کی زندگی میں کیا ہے
ان تقول لا مساس، کہ جو بھی تیرے قریب آئے تو اسے کہے گا مجھے چھونا نہیں، ہاتھ نہیں لگانا، پوری زندگی تیری یہ سزا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور ایک تیرے لیے وعدہ ہے جو آخرت کی سزا کا ہے، اس کی خلاف ورزی کبھی نہیں ہوگی۔ وہ آخرت والی سزا بھی ملے گی اور دنیا کی، اور دنیا کی زندگی کی سزا کیا ہے کہ تجھے وحشیانہ زندگی گزارنی ہے، جیسے ایک اچھوت اور جنگلی زندگی ہے، الگ رہنا پڑے گا، اور تجھے انسان کی شکل سے نفرت ہو جائے گی۔ کوئی بندہ جب تجھے ملنے جائے گا یا ہاتھ لگانے جائے گا تو دور سے کہے گا لا مساس، چھونا نہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں اگر کوئی بندہ اسے چھو لیتا تو چھونے والے کو بھی تب چڑھ جاتا، اور جس کو چھوتا سامنے اسے بھی تب چڑھ جاتا، پھر وہ ٹھیک ہی نہ ہو۔ تو اللہ نے اسے یہ سزا دی، اور سزا بڑی مناسب دی۔ یہ سزا کیوں دی؟ اس نے بچڑا بنا کے ایک نیا کام کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ حب جا اور حب ریاست، کہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا ہوگی کہ اس نے ایک بڑا عجیب کام کیا، ہمیں الہ اور معبود بنا کے دیا جو معبود موسیٰ نے ہمیں نہیں دیا۔ کیونکہ جب یہ لوگ بحر کلزم پار کر کے آئے تھے تو یہ ذہن کے ایسے کمزور تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے یہ قوم ان بتوں کے سامنے بیٹھی پڑی ہے اور یہ بت گائے کی شکل پر ہیں، تو تم ہی ہمیں گائے کی طرح ایک معبود دے دے۔ انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا۔ تو ذہن کے کچے لوگ تھے، انہیں ایک ایسا ہی آدمی چاہیے تھا، اور وہ آدمی سامری ملا۔ سامری نے یہ کرتب دکھایا تاکہ لوگ میری عزت کریں گے اور میرے خلاف میرے پاس آ کر ایک جتھا بن جائے گا۔ اس نے چاہا کہ لوگ محبت کریں، پاس بیٹھیں، لیکن اللہ نے سزا دی کہ جو بھی پاس بیٹھتا اسے اور زیادہ تکلیف ہو۔ اللہ نے سزا یہ دی کہ دور ہی رہے۔ وہ لوگ اگر قریب آتے یا گزرتا وہ کہتا لا مساس، چھونا دور ہو جاؤ۔ تو جیسا جرم ویسی سزا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے کہا جب آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے، اس نے کہا انصاف کیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرے اوپر لعنت کرے، قتل کرے، اگر میں انصاف نہیں کرتا تو کون انصاف کرے گا؟ میں بھی تجھے انصاف کرتا نظر نہیں آتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میرے ساتھ اپنے قائد اور رہنما کے ساتھ ایسا کیا تو یقیناً ان میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے بڑوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور آپ کی اس بات سے اسی آدمی کی نسل سے ایک فرقہ چلا، اور وہ فرقہ خارجی ہو، اور یہ خارجی وہ ہے جس جماعت میں بھی گئے انہوں نے اپنے قائد اور راہبر کو کافر کہا، اور یہی وہ بدبخت ہیں جنہوں نے معاذ اللہ حضرت علی پر بھی انگلی اٹھائی اور کہا یہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جیسے انہوں نے نبی پاک سے کہا آپ نے ویسی بد دعا دی، اور بد دعا اثر یہ لے کر نکلی کہ ویسا ہی ایک فرقہ بن گیا۔ تو جیسے جرم کرتے ہیں اللہ سزا بھی ویسی دیتا ہے۔ فرمایا یہ تیرے لیے دنیا میں سزا ہے اور آخرت میں بھی تجھے سزا ملے گی۔ اب وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، تجھے تو سزا مل گئی، جو تو نے معبود بنایا اس کا کیا بنے گا؟ وہ بھی تو لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کتنا عاجز ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھ اپنے معبود کو، اس کا حشر ہم کیا کرتے ہیں۔ لنحرقنہ، ہم اسے جلاتے ہیں، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر اس کی راکھ ہم دریا میں بکھیر کر اڑا دیتے ہیں۔ یہ تیرا معبود ہے؟ نفع نقصان دینا تو دور کی بات ہے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اتنا عاجز ہے، وہ تمہارا الہ کیسے ہوگا؟ پھر حضرت موسیٰ نے یوں ہی کیا، اس کے معبود کو جلایا اور راکھ سمندر میں ڈال دی، کہا یہ تیرے الہ کا حال ہے۔ پھر اس کے بعد مسئلہ توحید سمجھایا، جب باطل کا رد کر چکے تو پھر حق بیان کیا۔ فرمایا لوگو انما الہکم، تمہارا معبود اللہ، تمہارا معبود رب ہے، الذی لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، نفع نقصان پر مالک ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہے، نہ عقلاً نہ نقلاً اور نہ فطرتاً، عقل بھی نہیں مانتی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود،
اور نقل میں بھی یہ بات ثابت نہیں، اور فطرت میں بھی اللہ نے یہ نہیں رکھا کہ انسان ایک معبود کو چھوڑ کر ہزاروں کے سامنے سر جھکائے۔ فرمایا وسع کل شیء علما، اور تمہارا رب سچا وہ ہے جس کے علم نے کائنات کے ہر ذرے ذرے کا احاطہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ آسمان میں ہے، چاہے وہ زمین میں ہے، یا ان کے درمیان میں ہے، یا تحت الثری ہے، یا عرش معلی پہ ہے، اللہ کے علم سے کائنات کا ایک ذرہ وسیع ہے۔ تو جس رب کا علم اتنا وسیع ہو، اور ایک طرف وہ ہو جنہیں اپنا بھی ہوش نہ ہو، اپنے آنے والے کل کا بھی علم نہ ہو، وہ کیسے معبود ہوں گے؟ دعائیں عمل کرنے کی